اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء ومن سورۃ النور کے تیسرے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 395 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثني عكرمة عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. ہمیں روایت کی بندار نے، انہوں نے روایت کی محمد بن ابی عدی سے، انہوں نے ہشام ابن حسان سے. ہشام نے کہا کہ مجھے روایت کی عکرمہ نے روایت کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ان ہلال ابن امیہ قذف امرأته عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشریک ابن صحماء، کہ ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی پر شریک ابن سمحا کے ساتھ زنا کی تہمت لگائی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البینہ وإلا حد فی ظہرک. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد لگے گی. قال، راوی کہتے ہیں فقال ہلال، تو ہلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اذا رأى احدنا رجلا على امرأته ایلتمس البینۃ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم میں سے کوئی شخص کسی مرد کو اپنے بیوی پر دیکھے تو کیا وہ گواہ ڈھونڈنے جائے؟ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول البینۃ والا حد فی ظہرک. مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد لگے گی. قال، راوی کہتے ہیں فقال ہلال والذی بعثک بالحق انی لصادق ولینزلن فی امری ما یبرئ ظہری من الحد. ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں یقیناً سچا ہوں اور ضرور اتاری جائے گی میرے اس معاملے میں وہ وحی جو میرے پیٹھ کو حد سے بری کر دے گی. فنزل، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین. فقرأ إلى أن بلغ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. یہاں تک یہ وحی نازل ہوئی. قال فانصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے، یعنی واپس ہوئے. فأرسل إليهما فجاء فقام ہلال بن امیہ فشہدا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یعلم ان احدکما کاذب فہل منکما تائب. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے پاس آدمی بھیجا، وہ دونوں آئے. بس ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ جل شانہ یقیناً جانتے ہیں کہ تم دونوں میں سے ایک شخص ضرور جھوٹا ہے، تو کیا تم دونوں میں سے کوئی توبہ کرتا ہے؟
ثم قامت فشہدت، پھر ان کی بیوی کڑی ہوئی اور اس نے گواہی دی یعنی قسم کھائی. فلما كانت عند الخامسة، پس جب وہ پانچویں مرتبے پہ آئی یعنی 4 قسمیں کھانے کے بعد پانچویں دفعہ، ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، کہ اللہ کا غضب ہو اس عورت پر اگر یہ شخص سچا ہے. قالوا لها انہا موجبۃ، صحابہ نے کہا کہ یہ واجب کرنے والی ہے، یعنی بس اب یہ گواہی واجب کرنے والی ہے. فقال ابن عباس فتلکأت ونکست حتی ظننا ان سترجع. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ عورت ہچکچائی اور پیچھے ہٹی یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ وہ عنقریب رجوع کر لے گی. آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی. فقالت لا افضح قومی سائر اليوم، مگر اس نے کہا کہ میں اپنے قوم کو زمانے بھر کے لیے رسوا نہیں کروں گی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابصروها فإن جاءت به اکحل العینین سابغ الیتین خدلج الساقین فهو لشریک ابن سحماء. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اس عورت کو دیکھتے رہو، اگر اس نے ایسا بچہ جنا کہ اس کی آنکھ سرمگی کامل سرینوں والا پرگوش پنڈلیوں والا ہو تو پھر وہ شریک ابن سحما کا ہوگا. فجاءت به كذلك، پس اس عورت نے اسی طرح بچہ جنا جو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لولا ما مضى من کتاب اللہ لکان لنا ولها شأن، اگر اللہ کے کتاب کا حکم نہ ہوتا جو کہ نافذ ہو چکا تو میرا اور اس کا معاملہ عجیب ہوتا. بخاری شریف کی روایت میں یہاں پر آیا ہے کہ اگر میں کسی کو گواہوں کے بغیر سنسار کرتا تو اس عورت کو کرتا. هذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے. وهكذا روى عباد بن منصور هذا الحديث عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح روایت کیا اس کو عباد ابن منصور نے اکرمہ سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ورواہ ایوب عن عکرمۃ مرسلا ولم یذکر فیہ عن ابن عباس، اور ایوب نے اس کو عکرمہ سے نقل کیا ہے مرسلا، یعنی اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر نہیں کیا بلکہ اس کو حذف کیا ہے. جی عزیز طلباء کرام، جیسے کہ پچھلے درس میں بھی ہم نے پڑھا کہ سورہ نور کی 4 آیت میں زنا کی تہمت لگانے کا حکم بیان ہوا کہ تہمت لگانے والے اگر 4 گواہ بالکل جو عین شاہدین ہوتے ہیں وہ پیش کرے، اگر نہ کر سکے تو پھر ان پر حد قذف لگائی جائے گی. تو اب یہ حکم عزیز طلباء کرام عام لوگوں کے حق میں تو ممکن العمل ہے، کیونکہ اگر اس عمل کو دیکھنے والے 4 گواہ اس کو میسر نہ ہوں گے تو وہ خاموش رہے گا، تو لہٰذا حد قذف سے بچ جائے گا. مگر شوہر اور بیوی کا معاملہ اس سے مختلف ہے. اب زنا تنہائی میں ہوتا ہے، شوہر اپنے گھر کے احوال سے واقف ہوتا ہے اور اس کے سامنے ایسے قرائن آتے ہیں کہ جو دوسرے کسی اور کے سامنے نہیں آتے، اور نہ ہی اس کی غیرت یہ بات گوارا کر سکتی ہے کہ اپنی بیوی کے زنا پر 4 گواہ بنائے، بلکہ اس خانگی معاملے پر شوہر سے گواہ کیسے طلب کیے جا سکتے ہیں، یہ سوال یہاں پر بن رہا ہے. اس طرح کا واقعہ عزیز طلباء کرام 2 مرتبہ پیش آیا. ایک یہی حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ جن کے حق میں پھر یہ آیات مبارکہ 6 نمبر آیت سے لے کر 9 نمبر تک رکوع کے آخر تک یہ آیات لعان نازل ہوئی. اور دوسرے حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا تھا.
تو انہی کے حق میں اللہ جل شانہ نے یہ آیات حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل فرمائی، کیونکہ اس سے پہلے لعان کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اگر تمہارے پاس گواہ ہے تو گواہ لے آؤ، اگر گواہ نہیں لاؤ گے تو تمہارے اوپر حد جاری کی جائے گی، حد قذف کی۔ البینۃ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، کیونکہ مارا جاتا ہے پیٹھ کے اوپر، تو اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری پیٹھ پر حد جاری ہوگی۔ تو ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے کسی شخص کو اپنی بیوی پر دیکھا تو کیا ہم گواہ ڈھونڈنے جائیں گے؟ یعنی یہ ایک سوال انہوں نے پوچھا آپ علیہ السلام سے کہ ایسا کون سا شخص ہوگا کہ اس کی غیرت یہ گوارا کرے گی کہ وہ باہر جا کر 3-4 لوگوں کو پکڑ کر لائے اور کہے کہ بھائی یہ دیکھیے یہ معاملہ یہاں پر ہو رہا ہے، کون اس طرح کرے گا؟ مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات فرمائی اور فرماتے رہے کہ البینۃ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ۔ تو اس پر ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ وَلَيُنزَلَنَّ فِي أَمْرِي مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ، کہ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں یقیناً سچا ہوں، میں جو اپنی بات کر رہا ہوں اس میں میں سچا ہوں اور اللہ جانتا ہے، اور اللہ میرے معاملے میں ایسا حکم نازل کرے گا، وہ وہی نازل کرے گا جو میری پیٹھ کو حد سے بری کر دے گا۔ اور وہی ہوا کہ ان کے جانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے، پھر آپ علیہ السلام پر وہی نازل ہوئی، 6 نمبر آیت سے لے کر 9 نمبر تک، رکوع کے آخر تک یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی ان دونوں کے پاس بھیجا، ہلال ابن امیہ اور ان کی بیوی کے پاس، اور ان دونوں کو بلایا اور پھر ان کے سامنے یہی معاملہ اسی طریقے کے ساتھ انجام پایا جو کہ یہاں پر اس روایت میں ذکر ہوا۔ آخر میں روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اب لعان سے تو جدائی وہ ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا، لیکن اگر آپ علیہ السلام نے باقاعدہ علامات بتائی کہ اگر اس عورت نے اس قسم کا بچہ جنا کہ جو سرمگی آنکھوں والا ہو، کامل الالیتین ہو، سرین اس کے برے ہو، اور اسی طرح پرگوشت پنڈلیوں والا ہو، یعنی پنڈلیاں بھی ان کی گوشت سے بری بری ہو، تو اگر ایسا بچہ یہ عورت جنے تو سمجھ لینا کہ یہ شریک ابن سحما کا ہے۔ اور حقیقت میں ہوا بھی ایسا کہ اس عورت نے اسی طرح بچہ جنا۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کی جانب سے ایک حکم پہلے سے مقرر نہ ہوتا تو ہمارا اور اس عورت کا معاملہ بہت عجیب ہوتا۔ تو اس کے بارے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی کہ بخاری شریف کی روایت میں وہاں پر یہ مذکور ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو گواہوں کے بغیر سنگسار کرتا، بغیر گواہوں کے، تو اس عورت کو سنگسار کرتا کہ اس نے جھوٹی بات کے اوپر قسم کھائی۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید نئی روایات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔